منشی ریاض اندر موجود ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، 5 بجے چھٹی کر کے نکلیں گے۔ کچھ کہا تو نہیں تم نے ان سے؟ بالکل نہیں، آپ نے منع فرمایا تھا۔ ہاں، یہ اچھا کیا۔ اب کیا حکم ہے مرشد؟ الیاس خان، تم واپس جاؤ۔ جس نئی زندگی کا تم نے آغاز کیا ہے اسی پر ثابت قدم رہنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ برائی بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر اس کی انتہا بے حد بھیانک۔ اس کے برعکس نیکیوں کا سفر مشکل ترین لیکن منزل نہایت سکون بخش۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن مرشد ابھی میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مرشد، ان سوروں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی ہوگی۔ ان کے بہت سے گرگے ہیں، وہ انہیں بھی استعمال کریں گے۔ اور تم میری حفاظت کرو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں مرشد، میں تو خود ایک کمزور انسان ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ اگر کوئی نظر آیا تو آپ کو ہوشیار تو کر سکتا ہوں۔ تمہارا شکریہ الیاس خان، میری نصیحت ہے کہ ان لوگوں سے تصادم کی کیفیت نہ اختیار کرنا۔ اب تم ایک ذمہ دار شخص ہو، تمہارے شانوں پر جوان بہن اور بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہے۔ بہت مشکل سے تمہارے ماں باپ کو اپنی خوش بختی پر یقین آئے گا، مگر انہیں یقین دلانا تمہارا فرض ہے۔ جاؤ دوست، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ مرشد آپ؟ میں آ جاؤں گا، میری فکر مت کرو۔ بمشکل تمام میں نے اسے روانہ کیا، اور جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فرید خان کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ اندر ماموں ریاض موجود تھے، میرے ماموں ریاض، جنہیں معلوم تھا کہ امی ابا کہاں ہیں۔ میں انہیں دیکھ سکوں گا، ان سے مل سکوں گا؟ میری امی، میرے ابا، میری بہن۔ دل میں سرور اتر آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماموں ریاض کے سامنے نہیں آؤں گا، ان کا گھر تک پیچھا کروں گا اور پھر سب کے سامنے ایک دم آ جاؤں گا۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی، کیا ہوگا؟ بدن اینٹ رہا تھا، اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے کہ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد 5 بجیں گے۔ اور پھر میں نے فرید خان کے گھر کے دروازے سے ماموں ریاض کو نکلتے دیکھا۔ ہاں، وہ ماموں ریاض ہی تھے، کھوئے کھوئے سے، مزمحل سے۔ شیو بڑھا ہوا تھا، ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا تھیلا تھا جس میں کوئی چیز محسوس ہوتی تھی۔ لباس بھی بہت معمولی تھا، ان کی پریشان حالی کا صاف احساس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیسے زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ۔ ظاہر ہے ابو تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے ہوں گے، ان سب کی کفالت کا بوجھ ماموں ریاض پر ہی ہوگا۔ دل بے اختیار ہو رہا تھا، جذبات مچل رہے تھے۔ خواہش ہو رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر دوڑوں اور ان سے لپٹ جاؤں، اتنا رہوں کہ ایک عرصے سے رکے ہوئے سارے آنسو بہہ جائیں۔ لیکن خود کو سنبھالا، احتیاط ضروری ہے، مجھے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماموں ریاض کافی دور نکل گئے تھے، میں چل پڑا۔ خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ سونے کے چند سکے میرے پاس موجود تھے، یہ ان کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد جس طرح بھی بن پڑا ان کے حالات بدل دوں گا۔ یہ تو میرا فرض ہے، میری تو ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے تھی، مگر یہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اگر امی ابو اور شمسا وہاں موجود ہیں جہاں ماموں ریاض جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی، کیا کیفیت ہوگی؟ کہیں یہ لوگ بھی مجھ سے بددل نہ ہوں، مجھے اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار سمجھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے ہوں۔ یہ احساس مجھے الیاس خان کے ان الفاظ سے ہوا تھا جن میں اس نے ماموں ریاض کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے پیغام کا ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ خیر، اگر ایسا ہوا بھی تو کیا؟ بالآخر میں انہیں خود سے راضی کر لوں گا، اپنی کہانی سنا کر بتاؤں گا کہ میں نے اپنے گناہوں کو کفارہ ادا کر دیا ہے۔ ان سوچوں نے، ان احساسات نے اس سفر کی طوالت کا احساس ختم کر دیا تھا جو ماموں ریاض نے رکے بغیر طے کر لیا تھا۔ یہ بہت طویل سفر تھا، نہ جانے کتنی سڑکیں، گلیاں، بازار، محلے عبور کر کے آئے تھے وہ۔ آبادی خال خال رہ گئی تھی۔ جس جگہ وہ پہنچے تھے وہاں کھیت بکھرے ہوئے تھے اور ان کھیتوں کے دوسرے سرے پر کچھ بوسیدہ مکانات دور دور سے نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہاں بجلی بھی نہیں تھی، کھمبے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں سے چند ملگجی مدھم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ میں چونک پڑا۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کتنا فاصلہ پیدل طے کیا گیا ہے کہ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اور پھر یہ عجیب آبادی تھی، یہاں یہ لوگ اتنی دور اور ایسی جگہ جو زندگی کی سہولتوں سے محروم ہے۔ اس کی وجہ بھی غربت ہی ہو سکتی تھی۔ دل رونے لگا، کتنی بے بسی کا شکار ہیں یہ لوگ، کیا بیت رہی ہے ان پر۔ ماموں ریاض ایک دروازے پر رک گئے، ایک لمحے رکے، پھر اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل بند سا ہو گیا۔ منزل آ گئی تھی، وہ جگہ آ گئی جس کی مجھے صدیوں سے تلاش تھی۔ قدم من بھر کے ہو گئے۔ نہ جانے کتنی مشکل سے یہ بقیہ راستہ طے کیا تھا۔ ان مکانوں کو قریب سے دیکھا، زمانہ قدیم کے بنے ہوئے تھے۔ دیواروں میں ایک اینٹ سلامت نہیں تھی، اس کے باوجود مضبوط تھے۔
جس دروازے میں ماموں ریاض داخل ہوئے تھے اس کی زنجیر بجائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کون کھولے گا؟ شمسہ، امی، ابو یا ماموں ریاض؟ کس سے کیا کہوں گا؟ کیا وہ لوگ مجھے ایک نگاہ میں پہچان لیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد زنجیر دوبارہ بجائی، پھر تیسری بار بہت زور سے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جگہ شاید بہت بڑی ہے، یہ لوگ دروازے سے دور رہتے ہوں گے، یا کوئی اور یہاں آتا نہ ہوگا، یا ماموں ریاض اکیلے۔ اس خیال سے دل درز گیا۔ اگر ماموں ریاض یہاں اکیلے ہیں تو امی ابو؟ ایک دم بے چینی طاری ہو گئی، زور زور سے زنجیر بجانے لگا، پھر دروازے کو زور سے اندر دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ بے صبری سے اندر قدم رکھ دیا۔ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جگہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ماموں ریاض؟ میں نے آواز لگائی اور میری آواز گونج کر رہ گئی۔ دل پر وحشت چھانے لگی تھی۔ اس بار پہلے سے زیادہ زور سے چیخا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یہاں کوئی ہے؟ میں نے پھر حلق پھاڑا اور اس بار روشنی کی ایک مدھم سی کرن ابھری۔ یہ کرن کسی دروازے کی جھری سے ابھری تھی۔ اسے دیکھ کر میں اندھوں کی طرح اس کی طرف لپکا۔ بہت مدھم کرن تھی، لیکن اس کی نشاندہی میں دروازے تک پہنچ گیا۔ اس دروازے کو بھی دھکا دے کر میں نے کھول دیا اور دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں زیادہ تاریکی نہیں تھی۔ گول سا بڑا صحن نظر آ رہا تھا جس کی زمین اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہی کیفیت یہاں بھی موجود تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، درمیان میں کیاریوں جیسی جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس میں درخت اگے ہوئے تھے۔ بہت اونچے اونچے 4 درخت یہاں نظر آ رہے تھے جو اوپر جا کر آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے تھے اور انہوں نے اس صحن پر سایہ کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ آسمان پر ابھی تھوڑی بہت مدھم روشنی تھی، اس لیے یہ صحن زیادہ تاریک نہیں ہوا تھا۔ روشنی کی وہ کرن جس نے دروازہ اجاگر کیا تھا، اس دروازے کے عین سامنے ایک اور دروازے سے ابھر رہی تھی۔ خوف و دہشت کا ایک ہولناک احساس میرے وجود پر طاری ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شاید یہ خوف کا احساس تھا جو میرے ذہن میں مسلط ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں چلے گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں۔ سانس بے حد تیز ہو گیا تھا۔ اس حالت میں کئی منٹ یہاں کھڑے کھڑے گزر گئے۔ نہ جانے کس طرح میں نے ایک بار پھر اپنے حلق سے آواز نکالی اور ماموں ریاض کو پکارا، لیکن جواب ندارت۔ دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ابھر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غیر حقیقی ہے۔ کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات جو آنے والے وقت میں میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ سوچا تو کچھ تھا اور ہو کچھ اور رہا ہے۔ کیسے کیسے احساس لے کر یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر کیا تھا، کیا کیا امیدیں باندھی تھیں، آخر کیا ہونے والا ہے؟ لرزتے قدموں سے اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر دروازہ زور زور سے بجایا۔ میرے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آواز کئی گنا زیادہ ہو کر پھیل رہی تھی۔ اس میں ہوا کی شائیں شائیں بھی شامل تھی۔ درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج رہے تھے اور ماحول پہ ایسا دہشت ناک سناٹا سا پھیلتا جا رہا تھا کہ دل کی دھڑکنیں چیخ اٹھیں۔ میرے زور زور سے دروازہ بجانے سے یہ دروازہ بھی اندر کو دب گیا اور میں نے کسی انوکھے جذبے کے تحت اندر قدم رکھا، اور اس بار میں ایک وسیع و عریض کمرے میں داخل ہو گیا تھا جس کی قدامت کا اندازہ اس میں موجود اشیاء سے ہوتا تھا۔ گرد کی ایک دبیز اور بدبودار تہ اس کے فرش پہ جمی ہوئی تھی اور اونچی چھت کے درمیان ایک بہت بڑا جھاڑ لٹک رہا تھا۔ دیواروں پر چاروں طرف جالے لگے ہوئے تھے اور ایک طرف آتش دان میں مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ اسی آتش دان کے اوپر ایک شمع روشن تھی۔ میں نے اس کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی گرمی محسوس کی اور میرا بدن ایک بار پھر دہشت سے لرز اٹھا، کیونکہ اچانک ہی کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک 7 فٹ کے فاصلے پر آتش دان کے اوپر رکھی ہوئی چند شمعیں خود بخود روشن ہو گئی تھیں۔ یہ شمعیں پرانے قسم کی ایک شمع دان میں لگی ہوئی تھیں، سفید سفید، لمبی لمبی۔ خدا جانے ان شمعوں کو روشن کس نے کیا تھا۔ میں اب شدید دہشت کا شکار ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میں ان شمعوں کے قریب پہنچ گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلے تو صرف ایک ہی موم بتی جل رہی تھی، لیکن اب یہ شمعیں کس نے روشن کی؟ وہ نادیدہ ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ موم بتیوں کے شعلے بالکل سیدھے اوپر اٹھ رہے تھے جیسے ہوا سے محفوظ ہوں۔ میں غیر ارادی طور پر ان پر پھونکے مارنے لگا اور ایک بار پھر میری آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ پھر پھونکوں سے کسی نہ کسی شعلے کو تو بجھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جنبش بھی نہیں کر رہے تھے۔ دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا، پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا
اور اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ فریب نظر تھا۔ ماموں ریاض حقیقت نہیں تھے بلکہ ایک خوفناک دھوکہ تھے جس کا تعاقب کرتا ہوا میں اس ہولناک مکان میں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن اس دھوکے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ بہت عرصے تک اس سے محفوظ رہا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میری ایک حیثیت بن گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بے شک شدید ترین حالات کا شکار رہ چکا تھا، ان حالات میں رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن کچھ عرصے سے صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی اور اب یہ سب کچھ میرے لیے بڑا دہشتناک تھا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، دروازہ در دروازہ، ایک کے اندر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ماموں ریاض کا تصور تو اب دل سے نکلتا ہی جا رہا تھا۔ میری تقدیر میں بھلا یہ روشنی کہاں ہے؟ میں تو تاریک اندھیروں کا مسافر ہوں، مجھے انہی تاریکیوں میں زندگی کا سفر کرنا ہے، بلکہ زندگی بھر کرنا ہے۔ ان خوشیوں سے بھلا میرا کیا واسطہ جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، مگر اب یہ نیا جال، نیا فریب کیا معنی رکھتا ہے؟ 50 بار غور کر چکا تھا اس بات پر کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور میری اس غلطی نے مجھ سے میرا سائبان چھین لیا ہے۔ وہ کمبل جو میرے لیے ایک بزرگ کا عطیہ تھا، مجھ سے واپس مانگا گیا تھا۔ صاف کہا گیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوا تھا اس میں میری غلطی نمایاں تھی، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اس غلطی کو تسلیم کر کے کیا ایک بار پھر موت کی آرزو کرنے لگوں، یا زندگی کی جانب رخ کیے رہوں؟ جیسا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، گزاروں، اسی میں گزاروں۔ زندگی کتنی قیمتی شے ہے، کوئی جینے والوں سے پوچھے جو کسی بھی طور مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ بے شمار بار دل اس دنیا سے اکتایا، اپنے آپ سے اکتایا، لیکن جب موت کو گلے لگانے کی آرزو کروں گا تو نہ جانے کیا احساس ہوگا دل میں۔ کافی دیر تک میں اسی طرح اس پراسرار کمرے میں کھڑا سوچوں میں گم رہا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ کم از کم یہاں کا تھوڑا سا جائزہ لے لوں، اور اس کے بعد اس گھر سے باہر نکل جاؤں گا جہاں میں صرف ایک دھوکے کے تعاقب میں آیا تھا۔ سامنے ہی جو کمرہ نظر آ رہا تھا اس کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ میں اس دروازے کے زنگ کو دیکھ رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مدت سے نہیں کھولا گیا ہو سکتا ہے دوسری طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، لیکن روشنی نظر آ رہی تھی، اس لیے میں واپس پلٹا، ایک شمع ہاتھ میں اٹھائی اور دوبارہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور ایک لمحے میں دروازہ کھل گیا۔ شمع کی روشنی میں مجھے ایک اور بڑا اور وسیع کمرہ نظر آیا۔ یہاں بھی فرش بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے انسانی قدم کا گزر نہ ہوا ہو۔ دیواریں پلاسٹر کے بغیر تھیں اور ان سے ٹوٹی پھوٹی اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ ایک سمت ایک زینہ سا بنا ہوا تھا جو اوپر جا کر چھت میں گم ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ میں ابھی یہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً مجھے اوپر قدموں کی سی آہٹ سنائی دی اور میرا دل دہشت سے اچھل پڑا۔ میرے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی، ماموں ریاض، ماموں ریاض، کہاں ہیں آپ؟ ماموں ریاض، کیا آپ یہاں اس گھر میں موجود ہیں؟ اپنی آواز کے کھوکھلے پن کا خود بھی احساس ہوا تھا۔ جسے پکار رہا تھا اب اس کی موجودگی سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن کوئی اوپر ہے ضرور۔ یہ مکان خالی نہیں ہے، یہاں یقینی طور پہ زندگی ہے۔ کوئی نظر تو آئے، کوئی دکھائی تو دے، اس سے پوچھوں کہ مجھے اس طلسم خانے میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بس دماغ میں ایک دھند سی طاری ہو گئی تھی اور میرے قدم ان سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ 11 سیڑھیاں تھیں اور اس کے بعد لکڑی کی بنی ہوئی چھت۔ اوپر پہنچا تو شمع کی روشنی نے ایک اور دروازہ اجاگر کر دیا، لیکن اس دروازے کی دوسری جانب روشنی تھی۔ یقینی طور پہ وہاں کوئی موجود تھا۔ کچھ سرسراہٹوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ یہ دلچسپ بات تھی کہ یہاں کوئی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ دروازہ بھی میرے دھکا دینے سے کھل گیا اور وہاں مجھے تیز روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی بالکل نیچے لگی ہوئی شمعوں کی جیسی روشنی تھی۔ یہاں بھی 5 شمعیں جو بہت لمبی لمبی تھی روشن تھیں، اور یوں لگتا تھا جیسے انہیں ابھی ابھی روشن کیا گیا ہو، کیونکہ ان کا موم پگھلا نہیں تھا۔ لیکن کمرے کے منظر میں کچھ ایسی انوکھی باتیں تھیں جنہیں دیکھ کر میرا دل اینٹنے لگا۔ اعصاب میں عجیب سی کھچاوٹ پیدا ہوئی۔ سامنے ہی ایک تابوت جیسی شے رکھی ہوئی تھی اور سرسراہٹوں کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کمرہ روشن تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع
پھینکی نہیں اور آہستہ آہستہ اس تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ میرے خدا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ تابوت خاص قسم کا بنا ہوا تھا، اس کے کنارے اونچے اونچے تھے اور اس کے اندر ایک لاش نظر آ رہی تھی، ایک انسانی لاش جس کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، اور یہ چہرہ ماموں ریاض کا چہرہ تھا۔ ہاں، میں اس چہرے کو صاف پہچانتا تھا، ماموں ریاض ہی تھے، لیکن جو چیز مجھے ایسی نظر آئی، میرے خدا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ تابوت خاص قسم کا بنا ہوا تھا، اس کے کنارے اونچے اونچے تھے اور اس کے اندر ایک لاش نظر آ رہی تھی، ایک انسانی لاش جس کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، اور یہ چہرہ ماموں ریاض کا چہرہ تھا۔ ہاں، میں اس چہرے کو صاف پہچانتا تھا، ماموں ریاض ہی تھے، لیکن جو چیز مجھے ایسی نظر آئی جو میرے حواس کو بالکل ہی بے قابو کر رہی تھی، وہ ماموں ریاض کی لاش سے چمٹی ہوئی لاتعداد پیلی پیلی مکڑیاں تھیں جو ان کے جسم پہ ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں اور جگہ جگہ ان کے کھلے جسم میں اپنے پنجے جمائے ان کا خون چوس رہی تھیں۔ آہ، ماموں ریاض، ماموں ریاض! میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ شمع میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کھلے ہوئے تابوت میں جا گری۔ مکڑیاں ایک دم منتشر ہونے لگیں، لیکن ان کی تعداد بے پناہ تھی، ان کا سائز بھی مختلف تھا۔ شمع گرنے سے ان میں کچھ مکڑیاں جل بھی گئی تھیں، وہ ایسے انداز میں اوپر کی جانب لپکیں جو بے حد لرزہ خیز تھا۔ میں بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا، لیکن پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور میں وہیں چاروں خانے چت نیچے گر گیا۔ دفعتاً مجھے ایک دھماکے سی آواز سنائی دی اور اس کی وجہ بھی مجھے معلوم ہو گئی۔ وہ دروازہ جس سے میں اندر داخل ہوا تھا زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، اگر ہوا چلتی تو شمعوں کے شعلے بھڑکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نادیدہ شیطانی قوت نے یہ دروازہ بند کیا ہے۔ میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن جسم جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ آنے واحد میں لاتعداد سفید اور پیلی مکڑیاں میرے جسم تک پہنچ گئیں۔ میں اپنے جسم کے کھلے ہوئے حصوں میں ان کے نوکدار پیروں کی گردش محسوس کرنے لگا۔ وہ میرے جسم سے چمٹ رہی تھیں، جسم کے کھلے ہوئے حصوں میں باریک باریک سوئیاں سے چبھنے لگیں اور درد کی شدت سے میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اعصاب اچانک ہی قابو میں آ گئے تھے۔ میں نے جوش وحشت میں ان مکڑیوں کو ہاتھ مار مار کر دور کرنا چاہا، مگر بے سود۔ ان کی نوکیلی ٹانگیں میری کھال میں پیوست ہو رہی تھیں اور وہ اپنے باریک باریک دانت میرے جسم میں چبو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ میری گردن تک پہنچ گئیں اور اس کے بعد انہوں نے میرے چہرے پہ چڑھنے کی کوشش کی۔ ایک خوفناک دھاڑ میرے منہ سے نکلی اور میں نے ایک دم کروٹ بدل کر زمین پر ہاتھ ٹکائے اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ جسم میں انتہائی خوف کے عالم میں قوتیں بیدار ہو گئی تھیں۔ میں نے بہت زور سے ہاتھ اور پاؤں جھٹک جھٹک کر ان مکڑیوں کو نیچے گرایا اور اس کے بعد دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ پوری قوت سے میں نے دروازے کو پکڑ کے کھینچا اور دروازہ کھل گیا، لیکن میں باہر نکلتے نکلتے ایک بار پھر گر پڑا تھا۔ چند مکڑیاں جو میرے لباس پر چڑھ گئی تھیں میرے ساتھ ہی باہر آ گئی تھیں۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ مکڑیوں نے میرے جسم کے کھلے حصوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور وہاں پہنچ کر مجھے کاٹنے لگی۔ میں بار بار چیخ رہا تھا اور لجلجی مکڑیوں کو چٹکیوں سے پکڑ پکڑ کے نیچے پھینک رہا تھا، ساتھ ہی میں انہیں پاؤں سے مسلتا بھی جا رہا تھا۔ یہ ایک بے حد گھناؤنا کام تھا، لیکن اس وقت زندگی بچانا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ مکڑیاں اپنا کام کر رہی تھیں، مگر میری کوششوں سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری مکڑی بھی میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی۔ مصیبت سے چھٹکارا پاتے ہی میں اس راستے کی طرف دوڑا جہاں سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ایک دروازہ کھلا نظر آیا اور میں اس میں گھس گیا، مگر وہ ایک کمرہ تھا اور اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہاں سے نکل کر ایک راہداری میں بھاگا جو آگے جا کر دوسری طرف گھوم گئی تھی، لیکن دوسری طرف مڑ ہی رہا تھا کہ سامنے بند دیوار آ گئی اور بمشکل دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر ٹکرانے سے بچا۔ وہ راستہ کہاں گیا جہاں سے اندر آیا تھا؟ کہاں گیا وہ راستہ؟ وہاں سے پلٹا اور پھر جہاں تک بھاگ سکا بھاگا، لیکن جہاں پہنچتا راستہ بند ملتا۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ایک تاریک کمرے میں داخل ہو گیا۔ گھپ اندھیرا تھا، پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، غالباً غسل خانہ تھا۔ میں ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک جگہ پانی کی دھار گر رہی تھی، پانی ہلکا گرم تھا، مگر پیاس اتنی شدت کی تھی کہ میں نے منہ کھول دیا۔ پانی کے کئی گھونٹ حلق سے اترے، مگر یہ پانی ہلکا نمکین تھا اور اس میں پانی جیسا پتلا پن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی بو، ایک عجیب سی سڑان۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھوں کو چلو بنایا، پانی اس میں لیا اور انگلیوں سے مسل کر دیکھنے لگا۔ عجیب سی چپکن تھی اس میں، مگر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سڑان سے الٹی آ رہی تھی۔
پیٹ اور سینے پر ایک دم بڑا بھاری پن پیدا ہو گیا تھا۔ میں کراہتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ کوئی عظیم شیطانی جال تھا جس میں بری طرح جکڑ گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کہاں جاؤں؟ کسی جگہ روشنی نظر آئی۔ اس سے پہلے یہ روشنی نہیں تھی، مگر اس طرف رخ کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر کلیجہ تھا کہ حلق کے راستے باہر نکل آنا چاہتا تھا۔